اور آج کے ورس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھے کہ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جب 8 دن پورے ہوئے، آج 8 دن کے بعد ہم نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ 8 دن کے بعد، 8 دن پہلے ہم لوگوں نے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا تھا، اس کے جنم دن کو سیلیبریٹ کیا تھا، جس دن وہ منجی پیدا ہوا اس دن کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ اور آج 8 دن کے بعد کہا گیا ہے کہ جب 8 دن پورے ہوئے تو اس کے ختنے کا وقت آیا۔ یہ ہم مسیحیوں میں کم اور غیر اقوام میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس آیت پر بہت توجہ کرتے ہیں، لیکن ہم مسیحی کم ان باتوں پر توجہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا کہ 8 دن کے بعد ختنوں کا ٹائم آیا، لیکن یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو میسیج ہے، ایک ہٹ کر ہے۔ ہم اس پر ضرور ایکسپلین کریں گے بغیر شرماتے ہوئے، لیکن آج اس بات پر ہم غور کریں گے کہ اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ اس یسوع نام پر آج ہم غور و فکر کریں گے کہ اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ یہ 8 دن کے بعد نہیں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے اپنے بچے کا نام، جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ کیا رکھیں گے، ڈھونڈیں گے، گوگل سے پتہ کریں گے، پاسٹروں سے پتہ کریں گے، لیکن اس کا نام اس کے آنے سے پہلے رکھا گیا تھا۔ اس کے نام کے حوالے سے ہمارے وقت کی تقسیم کی گئی ہے۔ یسوع کی ہی شخصیت ہے۔ اس نام کا مکاشفہ سب سے پہلے غریب، گمنام اور یوسف کو ہوا، جو اپنی مگیتر مریم کے حاملہ ہونے کی خبر سے بکھر چکا تھا، پریشان تھا، مایوس تھا کہ یہ کس طرح ہو چکا۔ اور اس کو کہا گیا، فرشتے نے آسمان سے اسے خوشخبری دی کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ فرشتے نے اس یوسف کو آ کر کہا تھا، اس یوسف کو بتایا تھا، مقدسہ مریم کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ اس عجائب کام سے بکھر چکا تھا، وہ گمنام اور پریشان تھا۔ اور جب جبرائیل فرشتہ اس پر نازل ہوا تو اس نے بتایا یہ کسی انسان کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع کے نام کی خوشخبری سے اس کی بکھری دنیا یکجا ہو گئی۔ یسوع کے نام سے جو مایوس تھا، پریشان تھا، ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، جب فرشتے نے خوشخبری کا پیغام دیا تو اس کی زندگی قائم ہو گئی، وہ یکجا ہو گیا، وہ خوشی کرنے شروع ہو گیا کہ یہ اس روح میں ایک نئی قوت آ گئی، اس کی زندگی ایک نئی زندگی ہو گئی، اور اس کی زندگی کے معنی اس کو مل گئے، اس کو جینے کے معنی مل گئے کہ یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ روح کی قدرت سے ہے، یہ کسی انسان کی وساقت سے نہیں، انسان کے ملاپ سے نہیں ہے، یہ ایک روح القدس کی قدرت سے ہے۔ وہ جبرائیل فرشتہ اس پر نازل ہوا اور اس کو یہ بتا کر گیا۔ یہ شرف سب سے پہلے یوسف کو ہوا کہ وہ دنیا کے نومواد مسیح کو یسوع کا نام دے گا۔ کسی انسان کو یہ شرف نہیں حاصل تھا کہ وہ اس کا نام رکھے، صرف مقدس یوسف کو یہ حق ملا کہ وہ اس کا نام یوسف رکھے۔ اور نام شخص کیا جو پہچان کا حصہ ہے۔ اگر میرا نام ایونجلسٹ فرا انیل ہے تو میں اس نام سے پہچانی جاتی ہوں۔
یہ میری شخصیت کو، میرے کردار کو ظاہر کرتا ہے. میرا نام، اس کا میننگ اور اس کے جو کریکٹر ہے وہ مجھے ظاہر کرتا ہے. اسی طرح یسوع کا جو نام ہے اس کی ذات اور اس کے کام کو پہچان کراتا ہے. یسوع جس کا مطلب ہے خدا نجات دیتا ہے، اس کے نام کا مطلب ہے خدا نجات دیتا ہے. اشعیا نبی نے کہا تھا جب اس نے نبوت کی کہ دیکھ ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. جنہوں نے امانویل رکھیا وہ بھول گئے نہیں کہ خدا ساڑے نال. اس نام کا مطلب، اس کی خاصیت، اس کی پہچان کو جانے. لوگ خوشی سے بچوں کا نام امانویل، سیموئل ہر چیز رکھتے ہیں، لیکن اس نام کی پہچان کو بھول جاتے ہیں. اس نام کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یسوع مجسم ہوا گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے، اور وہ اسی لیے آیا کہ ہم گناہگار نجات پا سکیں، ہم رہائی پا سکیں. یسوع نام یہ ایک عجیب سی بے قیاست دولت ہے، اور جس میں حکمت اور معرفت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. یسوع کا نام ایک ایسا بھیت ہے جو ہمارے دلوں میں کھل کر ظاہر ہو جاتا ہے. وہ اس کا نام ہی ایک بھیت ہے. جو ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا خوف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس کے نام کے پہچاننے سے ہماری شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے، اور ہم ایک نئی امید سے بھر جاتے ہیں. ہمیں ایک نئی امید مل جاتی ہے کہ جب یہ یسوع جس کا نام ہے، وہ شخصیت، وہ کردار ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں. وہ ہماری نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے، وہ ہماری ناکامی کو کامیوں میں بدل دیتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کر دیتا ہے، وہ ہماری پیاس کو بجھا دیتا ہے، وہ ہمیں ایسی پیاس لگاتا ہے کہ جس کی ہمیں تڑپ رہتی ہے کہ ہم اس کلام کو لیتے جائیں. کہتے ہیں نا، جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، باپ میری جان تیری پیاسی ہے. چند لوگ ہی پیاسے ہیں اور خدا ان کی پیاس کو بجھاتا ہے. اور ہم جب اسے ڈھونڈتے ہیں تو یسوع کا نام ہمیں گناہوں کی معافی سے نجات دیتا ہے. وہ ہر روز ہمیں دھوتا ہے، ہمیں ابلیس سے چھڑاتا ہے. وہ سپر اور ڈھال کا کام کرتا ہے ہماری زندگی میں، اور آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے ہمارے لیے. ایک میں ہسٹری پڑھ رہی تھی، وہاں پر ایک امریکن جو شخص تھا، اس نے کہا کہ میں بڑا دولت مند تھا، میرے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، روپیہ پیسہ، گھر بار، گاڑیاں، ہر چیز تھی. میں ایک مالدار دولت مند انسان تھا، لیکن جب میں نے یسوع نام کی شخصیت کو دیکھا تو اس سے بڑھ کر دولت کچھ اور نہیں تھی. اس نے دنیا کی دولت کو اس یسوع نام کے وسیلہ سے رد کیا اور مسیح کی طرف رجوع کیا، اور اس کلام کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانے لگا کہ مسیح ایک ایسی دولت ہے جس کو پا لینے سے ہی سب کچھ مل جاتا ہے. اور اسی نے اسی طرح کیا. اگر ہم قصہ مریم کی طرف دیکھیں تو مریم خود ایسی پستی سے سر بلند کی گواہی دیتی ہے. اس نے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ پھر روح القدس کی قوت سے بے ساختہ نبوت کرنے لگا. اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کر دیا. جو بڑے اختیار رکھتے ہیں نا اپنی تھیورٹی کا، وہ اگر چاہے تو اس کو گرا دیتا ہے.
اور جو رد کیے ہوتے ہیں نا ان کو زمین سے گارے سے اٹھا کر اس تخت پر کھڑا کر دیتا ہے. وہ اس قدر اس کا نام زندگیوں میں نا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور وہ غیر قومیں جنہیں یہودی تحسین کے ساتھ دیکھتے تھے، جن کی بابت لکھا ہے کہ وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. جو موت کے ملک اور سائے میں رہنے والے لوگ تھے، لیکن جب یسوع کے نام میں امید کی روشنی ان پر چمکی تو اسی لیے یسوع جو ہے نا اندھیروں میں سے لوگوں کو نکال لاتا ہے. غیر اقوام کے لوگ ہم مسیحی لوگوں سے زیادہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. ان کا یسوع نام ہی لیا جائے تو ہر ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، اور زندگیاں تحریکی میں ہو، چکروں میں ہو، جس قدر بھی ہو وہ ان کو نکال لاتا ہے. وہ موت کی وادیوں سے بھی نکال لاتا ہے ہمیں. وہ غیر اقوام کے لوگ ہم لوگوں سے زیادہ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں. ہم لوگ تو بس ادھر ادھر کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم صرف انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں. میں نے جس کی بات کہی وہ اس قدر اپنی دولت کو چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیا کہ وہ یہاں تک کہ اس دنیا کے جانوروں کو بھی خدا کا کلام سنانا شروع کر دیا کہ یہ بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات ہے. یہ جانور بھی تو یہ بھی خدا کی انجیل کی خوشخبری کو سنیں، اس پیغام کو سنیں. اور وہ اگر نہیں سی لوگ لبے تو جانوروں میں خدا کا کلام سنانا لگے، کیونکہ وہ زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ وفادار رہتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے کہ خدا نے بھی اس سے بہت سر بلند کیا، اس سے جو نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے سامنے ہر گھٹنا ٹکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو یا زمین کے نیچے رہنے والے کو ہو، پر ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے. اگر اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں سر بلند کرے گا. وہ ہماری زندگیوں کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لے گا. اس کا نام ہی ہماری پہچان ہے. یسوع کے نام کو پہچاننے میں ہماری پہچان بڑھ جاتی ہے، ہمیں ایک نئی پہچان مل جاتی ہے. یسوع کے بغیر کوئی روحانی پہچان نہیں، کوئی سیاسی پہچان نہیں، کوئی الہاتی پہچان نہیں. ہم ملک میں صرف یوں ہی گھوم پھر رہے ہیں. جب ہم مسیح یسوع کی گواہی دیتے ہیں، اس کی ٹھوس بائبلی تعلیم پر سمجھوتا کرتے ہیں نا، تو زندگی سرفراز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بیگار جو بے وصول کی زندگی ہے نا وہ ہماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا نام اس قدر پہچان دیتا ہے، اور ہم مسیح کیا کرتے ہیں، اس کے نام کی بدولت آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب وہ ہم سرفراز ہو جاتا ہے نا تو تب ہم یسوع نام کو بھول جاتے ہیں کہ اس کی بدولت آج ہم ایک سیاستدان ہیں، یا اس کی بدولت آج اس پلپٹ پر کھڑے ہیں، اس کی بدولت آج میڈیا کے وساطت سے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. ہم میں پھر وہ جو ہے نا صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم اس یسوع نام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اپنا شو کرواتے ہیں. اسی بڑے چودھریاں، اسی بڑے بھائی پرائم منسٹر، اسی ایم جاسی ہوں، اور جو بھی اپنی اپنی جس صلاحیت پائی جاتی ہے، پھر انسان اپنے کردار کو کھانا شروع کر دیتا ہے. پر یسوع نام کتے چڑھتا ہے، پیچھے چڑھ دیتا ہے. اس یسوع نام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت ہے. یسوع کے شاگرد آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سنا کر جب واپس آئے تو گواہی دینے لگے کہ اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے، اور کوئی نام نہیں. بین فرد دے پاس شواگ یا ساحل دے یا تاڑے بھی جو کوئی بھی انجدہ نہ نہیں کہ جن دے نا دے وسیلہ نال بدروہاں تابع ہو جائے. یسوع نام سے. ان کے شاگرد جب اس نے دو دو کر کر بھیجا کہ جاؤ، تو انہوں نے آ کر اس کو گواہی دی کہ یسوع تیرے نام سے تو بدروہیں بھی تیرے تابع ہیں. تو آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں لاکھوں افراد ہیں
ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਵੀਜ਼ ਗੰਢਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ कि सितारा चमक रहा कि नहीं चमक रहा। सब कुछ इस तरह के इख्तियार जो है ना वो करते हैं, और ये नहीं पता कि जेडे वो करने वाले ने वो भी उनके नाम लेंदे ने, वो भी उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। उस नाम से ही कहते ने ना सी फलां जगह ते गए सा, फलां बाबे को गए सा, काम हो गया सी, उन्हें भी यस्सू दा नाम तो तुहानू काम करके दिता सी, किसी और तो नहीं। यस्सू नाम के वसीला से ही सब कुछ होता है, कोई और नाम इस दुनिया में नहीं बख्शा गया, सिर्फ यस्सू नाम है। अगर हम इस तरह के काम करते हैं तो हमारे खानदान तबाह होते हैं। उसने क्या कलाम में लिखा है, गैर मबूतों के पीछे भागने से तुम्हारा गम बढ़ जाएगा। तो फिर खानदान तबाह, अज़वाजी जिंदगियां तबाह, बच्चे बर्बाद, बच्चों की बीमारी नहीं जा रही, कमजोर ने, लाचार हो गए ने, कई ने कारते, यानी कि खुदा माफ करे कि इस कदर बच्चे होते हैं कि देखा नहीं जा सकते जन्म से, लेकिन उसमें हमारी कमजोरी होती है। क्यों? कैसी हले पिछलियां बुत परस्तियां नहीं छड़ियां, खानदाना ने नहीं छड़िया, मेन सरबराहां ने नहीं छड़िया। अज भी असी जाने कबरां ते, अज भी असी पूजने मूर्तियां नूं, ते अपने दिल विच वो बुत बना के रखे ने कि जिहदा खुदा चाहता ही नहीं है कि साडे लोग इंज करन। इसीलिए मेरे असीसो यस्सु नाम से ही बंधन टूटते हैं, यस्सु नाम से बदरूहें निकलती हैं, और यस्सु नाम से ही आदमी भी शिफा पाते हैं। यस्सु ने फरमाया कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो कोई ज़रब नहीं पहुंचेगा। उन्होंने जेड़े यस्सु ना दी कदर करते ने, जेड़े यस्सु ना दी पहचान दा ज़ाहिर हुंदे ने, अगर कोई तानू कोई ऐसी चीज भी पिला देगा वो ताड़े ते असर नहीं करेगी, क्योंकि जदों भी कुछ खांदे पींदे हो तो उन्होंने खुदावंद दे लहू नू शामिल करया करो। कहीं भी जाते हैं, क्योंकि जादू जो है ना बरहक है, कलाम बयान करता है। कहीं भी जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप खाते हैं ना, तो पीने से पहले, खाने से पहले कि यस्सू दा नाम लेके खुदा इसमें आपके बरे के लहू को चाहते हैं, उसको पिया करें ताकि कोई असर ना आपके बदन पर रहे, कोई इस तरह का काम आपकी जिंदगियों पर ना हो। और उसने कहा कि उससे कोई ज़रब नहीं पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे होंगे। ये यस्सु नाम की बरकतें हैं कि जो अपने लोगों को उसने बख्शी हैं, अपने खात्मों को बख्शी हैं, कि तुम मेरे नाम से सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे, बदरूहों को निकालोगे, हाथ रखोगे तो लोग शिफा पाएंगे, लोग बरकत पाएंगे। जब हम उस यस्सु नाम से दूसरों को बरकत देते हैं तो वो बरकत उन पर ठहर जाती है, वो दुआओं का जवाब देता है। यस्सु के नाम में दुआओं का जवाब मिलता है। वो उसके कलाम में लिखा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा तो पाओ, मांग लो, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हें खुशी, तुम्हारी खुशी पूरी हो। ये आयत हमें बता रही है कि अभी तक अगर आपने उसके नाम की पहचान से या उसके वसाकत से नहीं ना कुछ मांगा तो अभी वक्त है, मांग ले, वो आपको देगा और आपकी खुशी को पूरा करेगा। ये इस वर्ष हमें साहिब कर रही है, ये बता रही है कि वो खुद कह रहा है कि अभी तक मेरे नाम से अगर नहीं कुछ मांगा तो मांग लो, मेरा बाप आपको देगा मेरे नाम से, यस्सु नाम से, क्योंकि उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है, वो अपने बाप की मर्जी पर पूरा उतरा है। यरूशलेम शहर में जब जन्म का लंगड़ा बैठा भीख मांग रहा था तो पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए हैकल की तरफ जा रहे थे, और उसकी निगाह उस शख्स पर पड़ी और पतरस ने उससे मुखातिब होकर कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है,
मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से। यहाँ पर जो इस तरह के लोग हैं जो लंगड़े कह लें या वो आजकल क्या करते हैं, मांग रहे हैं और कहते हैं पैसे ही दे दो। वो शिफा को नहीं मांग रहे, वो अपनी तंदुरुस्ती को नहीं मांग रहे, वो सिर्फ पैसों को मांग रहे हैं। अगर वो कहे ना तो वो कहे कि बाप हमें शिफा दे, हमें तंदुरुस्ती दे, तो ये वर्ड्स उनके ऊपर खुदा के वसीला से काम करेगी कि खुदा कहेगा, खुदा अपने लोगों के वसीला से कहेगा कि उठ और चल फिर। पर हम लोग हसद और लालच से भरे हुए हैं, चाहते हैं कि यीशु पीछे थे पैसे आगे। इसी तरह यीशु के नाम की ताकत से वो लंगड़ा उठ बैठा, चलने फिरने लगा, कूदने लगा और उसके साथ हैकल में चला गया। पौलुस कहता है कि काम या कलाम जो कुछ करते हो वो किसके नाम से करो? खुदा के नाम, खुदावंद यीशु के नाम से। काम या कलाम, चर्च का काम हो, बाहर काम हो, ड्यूटीज पर काम करते हैं, जहां पर भी काम करते हैं उस यीशु नाम के वसीला से करें। अगर हम औरतें किचन में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, तो यीशु को ताकत मांगो तो कीती चलो, सब कुछ है। वो ताकत देता है, वो कमजोरों को जोर बख्शता है। और उसी के नाम के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ, उसी के नाम के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ जो हमें हर रोज तंदुरुस्ती देता है, नया दिन देता है, ताकत देता है, कुव्वत देता है। जब हम अपने बिस्तरों से उठकर नीचे खड़े हो जाते हैं ना, सब तो पहले शुक्र खुदावंदा करें। तूने एक नया दिन दिता है, जिंदगी दी है, ते जिंदगी का अज के दिन का मकसद भी दे देता उड़ देना। अज ए काम ताड़े स्पुर्दने नू जाके करो। यीशु का नाम रोजमर्रा जिंदगी में एक चिराग है जो हमें रोशनी देता है और रूह में मुसलसल रहनुमाई करता है। दौलत एहसास मौजूद है लेकिन अमले जिंदगी सरफराजी कायम करती है। यीशु के नाम में बरकत है। यीशु का नाम लेकर बात करना, ना तालीम देना, ना से तशहीद या हसद या कोई निशाना ना बनाना, अदालत से इस बात को खुश करना कि उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहर गए हो। और जो बेइज्जत यानी कि उसने कहा कि जो यीशु के नाम से दुख उठाता वो एक इज्जत का मकाम पाएगा। जो यीशु के नाम से दुख उठाएगा वो इज्जत पाएगा। उसके कलाम में लिखा है कि इसीलिए यीशु ने कहा कि जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करे, सताएंगे, हर तरह की बुरी बातें, बुरे नसब नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो, खुशी करना और नहायत शादमान रहना। थोड़ा यानी नहायत बहुत ज्यादा शादमान रहना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। इसीलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। दुखों में जलाल से भरी खुशी और इज्जत महसूस करना, ये उस यीशु नाम से आपको बरकत मिलेगी। उसका आसमान आपकी जिंदगियों पर खुल जाएगा। और उसके कलाम में लिखा कि अपने ही टांगों को खींचते हैं, अपने ही जो आपके आसपास रहते हैं वही हमेशा आपको लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, बुरा करते हैं आपके साथ। तो लेकिन उसने हमें ये हुक्म दिया है, ये बात कही है कि आप लोगों ने शादमान रहना है, खुश रहना है, खुशी के साथ उन जो असानियाँ हैं, जो बातें हैं, उनको बर्दाश्त करना है, फिर ही तुम्हारा अजर बड़ा होगा। तो अगर जे इतने ही असी पूरा मुकाबला कर लेंगे तो फिर अजर इतने ही रहना चाहिए, आसमान तो कुछ भी नहीं मिलना। उस यीशु नाम से हमारी हिफाजत होती है। वो यीशु नाम ये निगहबानी करता है। और शागिर्दों की शिफायत के दौरान उसने कहा, ऐ कदूस अपने नाम के वसीला से
جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر کہ وہ ہماری طرف ایک ہوں۔ یسوع کا نام ایسی زندگی بخشتا ہے جس سے ایمانداروں کی یگانیت بڑھتی ہے کہ یسوع نام سے برکت ملے۔ کہہ رہے کہ انہوں نے انج دی برکت عنایت کر کہ جڑے سانو لان تان کر دے بھی ساڈے نال ایک ہو جائے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس ہیکل میں، اس کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو جلال دے۔ یہ ان کے لیے دعا کیا کریں جب ستائے جاتے ہیں کسی بھی کام سے، کسی بھی وجہ سے، تو ان کے لیے برکت کو چاہا کریں۔ یسوع کے نام میں ایمانداروں کو روح القدس ملتا ہے جو کہ اس کا دوسرا مددگار ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر رہتا ہے اور آئندہ کی خبر بھی دیتا ہے اور مسیح کا جلال بھی ظاہر کرتا ہے، اور وہ ہمیں تعلیم دے گا کہ گناہگاروں کو قائل کرے گا اور نجات پائیں گے۔ یہ یسوع نام سے ہوں گے کہ یسوع نام سے ہی روح القدس ملے گا۔ جب وہاں پر بالاخانہ میں لوگ 120 کی جماعت اس یسوع کے حضور روزہ اور دعا میں بیٹھی ہوئی تھی، منتصر تھی، اور خدا نے اپنی مددگار کو ان کے لیے بھیجا اور وہ روح سے مامور ہو گئے۔ اس روح سے نئی قوت کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ 10 دن سٹل دعا کرنا تو بدن سے بڑی کمزوری فیل ہوتی، 10 دن، اور انہوں نے خدا کے جب اس مددگار کو، اس روح القدس کو حاصل کیا تو انہوں نے نئی قوت پائی اس یسوع نام سے۔ اور یسوع نام ہمیں رہائی اور نجات دیتا ہے۔ یسوع کے نام میں شفا ہے، یسوع کے نام میں بدروہیں کامتی اور انسانوں میں سے نکل جاتی ہے۔ یسوع کے نام میں رسوائی دکھ اور عزت اور روح کے آرام میں بدل جاتی ہے۔ دکھ اور مصیبتیں بھی جو ہے وہ یسوع کے نام سے آرام میں آ جاتی ہیں۔ جو ہماری زندگی میں دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، جب ہم اس یسوع نام سے ان قوتوں کو ڈانٹتے ہیں تو ہماری زندگی شادمانی اور سکون ہو جاتی ہے۔ اور یسوع کے نام میں حفاظت اور روح القدس کی معموری ہے، تاکہ یسوع کا نام کوئی جادو نہیں کہ ہر کوئی جو ہے اس کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کر سکے۔ یہ ان کے اندر ہے جو یسوع کو پہچانتے ہیں، اور یہ وہی جڑے مذہبی طور پہ جانا جھاڑ پھونک کرنا یا یہودیوں کے نام کا شخصی طور پر تجربہ کرنا، پیسے دے کے لالچ اور شہرت کے جال میں جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دم پھونک کرواتے ہیں کہ جیا کر دو وہ تاکہ اسی شفا پا جائیے، اینا بریاں روحاں تو بچ جائیے۔ کئی خادمین بھی ایسا کرتے ہیں، پیسوں کے لالچ میں اگلوں سے کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے اندر جو بدروہیں ہیں نا وہ نکل جائیں گی۔ اور یہاں پہ میں ورڈز پڑھوں گی، بری روحوں نے جواب میں یہودی کاہن کے بیٹوں کو یہ کہا کہ یسوع تو میں جانتی ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور شخص جس پر بری روح تھی کھود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آیا، ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر گھر سے نکل گئی۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ جو ایماندار نہیں، جن کے اندر روح القدس نہیں، جن کو یسوع کا پتہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں آؤ جی تاڑے جو بدروہاں کٹی، وہ بدروہاں بھی جان دیا نے یسوع نو بھی، یسوع دے لوگاں نو بھی، ان دے خادمان نو بھی، ان دی ہر چیز نو جان دیا نے۔ انہیں کہا یسوع نو تے میں جان نہیں، تسی کون ہے؟ تے جدوں انہاں دے اندر نہیں سی کوشش، انہاں تے اٹیک کیتا تے پھر انہوں نے ننگا بھی کیتا تے زخمی بھی کر کے بچایا۔ اے بدروہاں بھی کر سکتی ہیں، تے پر یسوع سب کچھ کر دے، اس کی معموری کو اندر لے، اس کی حضوری کو اپنے اندر پہنے، اپنے پیالے کو اس کے روح القدس سے لبریز رکھیں، پھر ہاتھ بڑھائیں اور پھر دیکھیں کیسے کامتی ہیں بدروہ۔ پاسٹر جی نے کلپ سینڈ کیا پاسٹر جمیل ناصر کا، ایک عورت میں لشکر تھا اور وہ گاڑی میں ہی تھے، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ خود ہی بولنا شروع ہو گئی۔ انہوں پر نظر آ رہا سی کہ خدا دا بندہ ہے، اندر کلام ہے، اے واقعی یسوع نام جاندا ہے، تو بدروہیں چیخنا شروع ہو گئی، خود ہی بتا نہیں میں لشکر ہوں، اور گالیاں نکال رہی تھی اس عورت کو جس کے اندر ہے۔ اے بڑے پاسٹران بلان دیئے اینو میں انج کر داں گا، میں وہ کر داں گا، پر پاسٹر نے کہا میں تیرے کو پوچھا کہ تو کون ہے، کہ کتوں آئی، اب بھی بولی جا رہی، وہ ڈر گئی سی، انہوں پتا سی کہ میرا تو بس خاتمہ ہے۔ پر دیکھو
کہ اندے تے اٹیک نہیں ہویا. میرے استاد بھی ہمیں اس طرح کی یعنی کہ بتاتے تھے کہ ایک خادم تھا اور اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. روح القدس ہمیں ایک اختیار دیتا ہے کہ اتھارٹی دیتا ہے. جس کے پاس وہ ہوتا ہے اس کو خداوند یسوع نے کہا تھا کہ بس تم جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ان کی تمام قوتوں پر غالب آؤ. ان پر خدا نے یہ اختیار دیا ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو نہیں دیا. اور جن کے پاس نہیں ہوتا جب وہ چاہتے ہیں نا تو میرے استاد نے کیا کہ اونٹی سے پہلے پینٹ لائی انہوں نے ننگا کی طرف پہنچایا نا. اور یہ ورڈز ان لوگوں کے لیے ہے. ایماندار اپنے آپ کو پہلے تیار کرے پھر آگے کی طرف جائے. جلد بازی نہ کرے نہیں تو یہ بھی حال ہوتا ہے. پھر کہتے جی پاسٹر نہ لیں جو ہے پہلے دیکھو کہ پاسٹر ہے بھی سی کہ نہیں کہ وہ خدا دے کہنے دے مطابق چل بھی رہا سی کہ نہیں اندر چودی نا دی شخصیت پہچان یہ کردار ہے بھی سی کہ نہیں. جرا کے بدروہاں کڈن چلا گیا اور لکھا ہے کہ یسوع کا نام ہی صرف زندگی ہے اور وہ اپنے لوگوں کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے نجات دیتا ہے. انہوں نے مسیح کے صلیب پر کفارہ کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کا تجربہ اور روح القدس سے بھرے ہوئے پاک زندگی گزاری. جیسے ہم کسی کسانے کی کنجی کا جو اختیار ہے اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں نا اسی طرح یسوع کا نام آسمان اور زمین کے خزانوں کو کھولنے کی ایک کنجی ہے ایک چابی ہے. یسوع نام جو آسمان کو بھی کھولتی ہے اور زمین کو بھی کھولتی ہے. اس کے کلام میں لکھا کہ میرے بند کیوں کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ اس نے حق دیا ہے ہمیں کہ ہم اس یسوع نام سے اس کے ابلیس کی قوتوں کا باندھ بھی دیتے ہیں اور اگر کسی کو آزاد کے لیے شفایت کرے تو وہ کھول بھی دیتا ہے. اس نے اپنے خادموں کو یہ اختیار بخشا ہے جن پر خدا کا بھروسہ جن کا خدا پر بھروسہ ہے وہ وفادار ہے اور آسمان کی بادشاہی کا اور خدا کا جلال ان کی زندگیوں میں نظر آئے گا. آج بھی کئی شگرد اس اختیار میں ہے کہ ہمیں اس یسوع کے نام کا شرف حاصل ہو تاکہ ہم آگے بڑھیں. لیکن آگے بڑھنے کے لیے اس یسوع نام کو زندگی میں لینے کے لیے خاندانوں میں لینے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. چون سے یہاں پر سسٹر نیشا موجود ہے جہاں پر ہماری سیکنڈ برانچ ہے اور وہاں پر بچیاں بتا رہی تھی کہ ہم 2-3 دن سے روزے میں ہیں. ایک تو لوگوں نے رکھا روزہ تو پھر برکتیں کن کو ملیں گی؟ اس ٹیم نو کہ پھر اتھو والی ٹیم نو اتھو والی وہ پھر نبوتاں بھی کر دیا خدا نے انہوں نے روحانی اکھاں بھی کھولیاں نے تو انہوں نے بولنے نال پھر دوسرے نو اگ بھی بڑی لگتی ہے. انہوں نے گھر والے کہتے ہیں یہ تو گھر دیا کندھا لا چھڑ دیا جدو دعا کر دیا. تو ہم یہاں پر خود گلے پاڑ پاڑ کر اپنے گلے بند کر لیتے لیکن کلیسیا دل ہی دل میں دعا کرتی ہے. میرے عزیزوں اس کا نام ہی ہماری زندگیوں کی پہچان ہے. اس کے نام کے وسیلہ سے ہی ہم آزاد ہوتے ہیں. اس کے نام کے وسیلہ سے ہی مشکلات جاتی ہیں پریشانیاں جاتی ہیں. وہ ہر زندگی کو بحال کرنا چاہتا ہے وہ ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے. اس کے یسوع نام کو پہچانیے جو اس کے آنے سے پہلے ہی رکھا گیا تھا. وہ یسوع نام ہماری زندگیوں میں روشنی لے آتا ہے بے مقصد کی زندگی کو مقصد میں لے آتا ہے. وہ ہمارے گھر کے حالاتوں کو بدل دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ جس کو چھوتا ہے وہ نسلوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے. وہ گھرانوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے. وہ ایریوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے. وہ سب کچھ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا کہ میں ناممکن کو ممکن میں کر دیتا ہوں اور نا امیدی میں سے امید کی کرنوں کو پیدا کر دیتا ہوں. اور وہ اس طرح کرتا ہے وہ کرتا تھا بھی اور کرتا ہے بھی اور رہے گا بھی اگر آپ اس کے ساتھ ایماندار ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ اس وفاداری اس تابعداری کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ یسوع نام آپ کو بلند کرے گا
सरफराज करेगा, तरक्की देगा आपको। आपकी रूहानी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। हम कहते हैं ना कि हम दुआएं करते हैं, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ कि बस अपनी मर्जी ਨਾਲ ਕਰਦੇ हो। जब रूह हमारी रूहों के साथ मिलता है ना, तो फिर देखिए कि वो कितनी तरतीब देता है, वो अल्फाज नए नए अल्फाज देता है। मैं इस तरह की थी कि मुझे 2 अल्फाज के ज़ुबान के मिले थे, तो मैं परेशान था। सानिया में बड़े ज़्यादा आने मिलू नहीं आते, मैं इस चीज़ से परेशान थी। दुनियावी चीज़ों का लालच रखी थे, अंदर भी रख के देखो, पर अब इतने अल्फाज है कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि मैं सही भी बोल रही है कि नहीं। इतने अल्फाज हैं मेरे पास। तो पौलुस कहता है कि मैं फख्र करता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा गैर ज़बान बोलता हूँ, और वही बात और वही वर्ष मुझ पर है कि मैं भी आज फख्र करती हूँ कि जब गैर ज़बान बोलती हूँ तो हर रोज नए 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 अल्फाज मिलते हैं। अगर नई नई ज़बानें बोलोगे तो वो नई नई ज़बानें हम बोलते हैं। तो मैं यही सिखाना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ, उस यीशु नाम के आगे झुके रहे, टिके रहे, लिपटे रहे। वो आपको रूहानी तौर पर सरफराज करेगा, नई बरकतें देगा, नई नेमतें देगा। अगर आप मुंतज़र हैं, अगर आप तैयार हैं, अगर आप बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो 2025 आपकी बढ़ोतरी के लिए है, आपकी शानदानी सरफराजी के लिए है, आपके खानदानों को बदलने के लिए है। पर अगर हम बदलना चाहें, अगर हम अपना इख्तियार उसको दें, तो यीशु नाम के तो अल्फाज नहीं मुकते, काम नहीं मुकते। फिर टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम सब कुछ करते हैं। उस यीशु नाम से अपनी जिंदगी की तरीकों को खत्म करें, झगड़ों को आजाद करें। जो यीशु नाम को पहचानता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पहले जैसी जिंदगी गुजारता है। उसकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाती है, मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। उसके अंदर कोई लालच नहीं रहता, कोई हसद नहीं रहता, कोई इस तरह की स्पिरिट काम नहीं करती जो यीशु नाम को रद्द करती हो। वो मोहब्बत का खुदा है। और ये 2025 हम ईमान रखते हैं कि हम खानदानों में उस मोहब्बत को देखेंगे, उस प्यार को देखेंगे, अपनी टीम में और ज्यादा मजबूती को देखेंगे। आमीन।